ہے 2 دسمبر ہے اور جمعرات کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین اس وقت جو ہے وہ ہم بالکل ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے ہیں. محمد ہم جمعرات کو جو ہے ایک سیاسی پروگرام کیا کرتے ہیں مگر آج جو ہے وہ ضرورت پڑی کہ اس کو ذرا سا مزید اس دائرے کو تھوڑا سا پھیلایا جائے اور اس کے اندر جو کچھ معاملات مسلم امہ کے اندر جو اختلاف کا سبب ہے ان اسباب کے اوپر اور ان کے نتیجے اور اس کے حل کے اوپر بھی بات ہو. آج کا ہمارا موضوع مسلمانوں کے درمیان اعتقادات و نظریات رہے گا. ان تمام چیزوں کے اوپر مختلف حوالوں سے ان کو اپنا موضوع سخن بنانے کے لیے ہمارے ساتھ 2 مہمان گرامی موجود ہیں اور ان دونوں کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہمارے ساتھ کویت سے موجود ہیں حجت الاسلام مسلمین جناب عسکری مرزا صاحب اور ہندوستان کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام سید عبدالحسین موسوی بٹگامی صاحب. اپنے دونوں مہمان گرامی کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تو ناظرین تھوڑی سی طویلی گفتگو سے ہمیشہ ہم پروگرام کو جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. ہمارا موضوع جس طرح سے بھی ہم نے آپ کی نظر میں رسی کہ مسلمانوں کے درمیان اعتقادات و مذہبی نظریات اس کو لے کر ہماری گفتگو مفصل انشاءاللہ ہوگی اور اس میں لائیو کال کے ذریعے سے آپ کا پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا مگر ان سوالات کو جو کہ ہمارے موضوع سے مربوط ہوں گے. تو انشاءاللہ جو ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور جو قبلہ اس میں جو ہے تھوڑی سی طویلی گفتگو سے اگر ہم آغاز کریں تو قبلہ جناب عسکری صاحب مسلمانوں کے درمیان جو اعتقادات اور نظریات ہیں اس میں مشترکات پہلے کیا ہیں. ذرا سی مشترکات کو دیکھ لیں پھر اس کے اختلافی اور اس کے حل کے اوپر جائیں گے. تو مشترکات کیا ہیں بھائی؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اسیہم علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخالق واللعن دائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور موصوف مولانا محترم کی خدمت میں بھی ہمارا عرض سلام ہے اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ان ایام و ان دنوں میں خاص کر شب جمعہ ہے تمام مومنین کی دعائیں مستجاب کرے اور ہماری تمام مساعی کو امام کے ظہور کا سبب گردانے. جیسے کہ آپ نے فرمایا اور آپ کا سوال جو ہے ایک بہت ویلڈ اور ایک اہم موضوع ہے یہ کہ مسلمانوں کے درمیان مشترکات اور مسلمانوں کے درمیان وہ چیزیں جو اختلاف کا سبب ہوتی ہیں. یہ ان موضوعات کو جاننا اتنا اہم و ضروری ہے کیونکہ ان کے جاننے کے سبب بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی, بہت سے مسکنسیپشنز مس انڈرسٹینڈنگز اور جو دوریوں کا سبب ہے میرے خیال سے ان باتوں کو جاننے کے سبب وہ دوریاں بھی کم ہونے لگتی ہیں کیونکہ لیک آف انفارمیشن جو ہوتی ہے یا صحیح معلومات کا نہ ہونا یا بہت ساری باتوں کو نہ جاننا بہت ساری دوریوں کا سبب بنتا ہے. لیکن جب ہم انفارم رہیں گے اور ہماری وہ مس انفارمیشنس کہیے آپ یا غلط فہمیاں کہیے یا نادانیاں کہیں وہ جب دور ہوتی ہیں تو میرے خیال سے بہت ساری دوریاں بھی اس کے ساتھ ساتھ کم ہونے لگتی ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ تمام مسلم امہ کو, تمام مسلمانوں کو دنیا کے جس گوشے میں بھی ہوں اور جس زبان سے بھی ان کا تعلق ہو اور بالخصوص کیونکہ یہ پروگرام بر صغیر کی زبان سے آشنا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہے, یہ ہم انہیں ایڈریس کر رہے ہیں تو ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان مشترکات بے شمار ہیں. ان میں سے سب سے پہلے مشترک اور متفق علیہ مسئلہ جو ہے وہ کتاب خدا ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کی حقانیت, اس کی وثاقت, اس کا اعتبار اور اس کا اللہ کی طرف سے منزول ہونا اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونا اور ایک دائمی اور اسلام کے لیے ابدی زندہ معجزہ ہونا, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ مسلمانوں کی اکثریت بلکہ مسلمانوں کا یعنی گویا اس بات پہ اجماع ہے. اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو وہ بالکل نادر کلام ہوگا اور نادر نظریہ ہوگا. تمام مسلمان میجورٹی آف یعنی بالکل ہم کہیں یعنی تمام مسلمان, اس میں میجورٹی کا لفظ بھی کہیں کچھ لوگوں کو الگ کرتا ہے تو ہم میجورٹی بھی نہیں بلکہ تمام امہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کا ہر حرف
ہر کلمہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور آج ہمارے درمیان جو قرآن اور جو کتاب ہے یہ وہی کتاب ہے، یعنی چاہے وہ شیعوں کے پاس ہو یا سنیوں کے پاس ہو، یہ وہی کتاب ہے، وہی قرآن ہے کہ جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اور اللہ کے نبی کے بعد یہ قرآن جمع ہو کر تمام دنیا کے مسلمان چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں. اس سلسلے میں اگر کبھی غلط فہمیاں پھیلائی بھی جاتی ہیں تو وہ غلط فہمیاں اعتبار نہیں رکھتی ہیں. ہم شیعوں کے پاس بھی وہی قرآن ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اہل سنت حضرات کے پاس بھی جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے، بغیر کسی حذف و اضافے کے، بغیر کسی کیا نام ہے تغییر و بدلاؤ کے کہ کلام خدا میں بدلاؤ ہوا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ وہی کتاب ہے کہ جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی تھی. تو ایک مشترک پہلو ہے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے درمیان اللہ کی کتاب. دوسری چیز خود اللہ کا وجود، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خالقیت. کیونکہ دیکھیں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں یعنی مسلمان اور مشرکین میں ایک فرق یہ ہے کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. مشرکوں سے جب آپ پوچھیں کہ زمین آسمان کا کس نے بنانے والا کون ہے تو وہ سب کہیں گے اللہ بنانے والا ہے. تو وہ اللہ کی خالقیت پہ جس طرح مسلمان اعتقاد رکھتے ہیں اس طرح مشرکین بھی اعتقاد رکھتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ مشرکین ربوبیت میں شک کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو 10 حصوں میں انہوں نے بانٹ رکھا اور یہی چیز شرک کا سبب بنی ہے. لیکن مسلمانوں کے درمیان چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں جس مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ کی ربوبیت میں بھی اتفاق ہے اور اللہ کی خالقیت اور اس کے وجود میں اور اس کی کیا نام اس کی قدرت اور اس موضوع سے متعلق. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن حضرات نے اصول دین میں عدل کو نہیں رکھا ہے وہ بھی اللہ کو عادل مانتے ہیں. یعنی اللہ کی صفات تو اللہ کی صفات میں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ عادل نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی اس کی تبیین و تشریح میں ممکن ہے اختلاف نظر ہو، لیکن کوئی بھی مسلمان دنیا کا اللہ کو غیر عادل نہیں مانتا. تو مسلمانوں کے درمیان میں اللہ کا وجود بھی ایک مشترک موضوع ہے. کچھ جزئی جو نظریاتی اختلاف وہ اپنی جگہ وہ انشاءاللہ لے کر اس پہ ڈسکس کریں. چلو محترم یہاں موجود ہے اس کی بہتر لیے. تو آپ یہ ایک دوسرا یعنی گویا یہ پہلا ہوگا قرآن مجید، دوسرا ہوگا لیکن ترتیب میں نے ذرا سی تبدیلی کی ہے. تیسرا موضوع جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جس پہ تمام مسلمانوں کو اتفاق ہے اور مثلا ایک ایسا یونیورسل موضوع ہے کہ جس پہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان جس زبان سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس خطے سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ متشدد ہو، غیر متشدد ہو، لبرل ہو، نان لبرل ہو، جس طرح کا بھی مسلمان ہو، وہ اس موضوع پہ متفق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ کی نبوت پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں بریکٹ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، شاید کرنٹ افیئر سے کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہو یہ بات کہ کوئی بھی اللہ کی اس کتاب پہ بھی اگر ڈاؤٹ کرتا ہے یا ان کی آیات پہ اگر ڈاؤٹ کرتا ہے یا مثال کے طور پہ انگشت نمائی کرتا ہے ان آیات پر یا یہ کہتا ہے کہ یہ آیات اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات نہیں ہیں، تو ہی از ناٹ اے مسلم. وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے سلسلے میں نہ کوئی تردید کی گنجائش ہے نہ کوئی شک کی گنجائش ہے. اس کو مسلمان کنسیڈر کرنا، نام بہرحال کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں یا بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کے مومن ہیں، حتیٰ ان کے ایمان میں بھی شک نہیں، لیکن ان کے نام جو ہے وہ غیر مسلموں جیسے نام ہے. تو نام انسان کی شخصیتیں اور اس کی آئیڈینٹی اور اس کی آئیڈیالوجی کو نہیں بدلتے ہیں. نام چاہے جتنا بھی مسلمان نام ہو، اگر کوئی شخص قرآن کی حقانیت پہ شک کرے، اگر کوئی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ شک کرے، چاہے اپنے آپ کو جس مذہب یا جس مسلک سے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرے، ہی از ناٹ اے مسلم. ایک دم واضح سی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا نہ ہم شیعوں سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں کے دوسرے فرقے سے اس کا تعلق ہے. یہ تمام علماء اور بزرگ حضرات کے علاوہ ایک ایسا متفق علیہ فیصلہ ہو کہ جس میں اصلاً بعض لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسے افراد کے اسلام سے خارج ہونے کے لیے کسی مرجع کا فتویٰ ہے یا کسی مثال کے طور پہ فقیہ کا نظریہ ہے. نہ، مراجع تقلید نے صاف صاف کہہ دیا ہے مسلمات دین کا منکر تعمدن عمدن جان بوجھ کر انکار کرنے والا مسلمات دین کا. مسلمات کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ مسلمات دین جیسے نماز اسلام میں واجب ہے، روزہ اسلام میں واجب ہے، مثال کے طور پہ خمس اسلام میں واجب ہے، حج اسلام میں واجب ہے. یہ مسلمات دین کہا جاتا ہے. ایک شخص اگر مسلمات دین کا بھی منکر ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے،
چھ جائے کہ رسول خدا کی رسالت کا منکر ہو جائے یا قرآن مجید کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا منکر ہو جائے تو یا صحیح رسول خدا کی شان گستاخی کرے جسارت کرے تو ایسا شخص اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ان بریکٹ تھی بات جس کا تعلق کرنٹ افیئر سے تھا. یعنی حالات کیونکہ دن بدن مختلف دنیا کے گوشوں کنار میں اس طرح کے بالکل افراد صحیح جی ہاں آتے رہیں گے. ہاں اس میں کوئی آتے وہ رہیں بھی گے نہیں ہے. صحیح یہ سلسلہ ٹھیک ہمیشہ جاری تو رہے گا. یہ صحیح تو یہ میں مشترکات ہو گئے اور مشترکات میں بسم اور اللہ بھی بسم چند اللہ چیزیں میں بس ایک دو اس کو جلدی جلدی پوائنٹ کر دوں پھر اس کے بعد کیا نام ہے قبلہ سے آپ سوال کریں گے تاکہ وقت بھی ہمارا کم رہے. قرآن، اللہ کا نبی، مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اللہ کا وجود، رسول خدا، اس کے بعد خانہ کعبہ، یہ مسلمانوں کا مشترک جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک مشترک ملکیت ہے تمام عالم اسلام کی کہ جس میں کسی کو اس میں شک نہیں ہے، کسی کو اس میں تردد نہیں. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شاید تھوڑا سا شاکنگ ہو لیکن حقیقت ہے، حتیٰ قیادت کا مسئلہ بھی مسلمانوں کے درمیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک قائد کی ضرورت ہے. ایک مسلمہ موضوع ہے کہ جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں، صرف اختلاف اس کی متفق ہے نوعیت صحیح نوعیت بالکل میں صحیح اختلاف ہے. اور انشاءاللہ جو موضوعات ہیں اس ذیل میں آپ کی خدمت میں گفتگو کے دوران حاضر ہوں گے. جی بسم اللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ قبلہ. تو ناظرین مشترکات کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اپنے موضوع کا جو ہے وہ آغاز کیا اور اس کے بدتمیزی گفتگو ہوئی. اس کو قبلہ نے کھول کھول کے بیان کیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے درمیان مشترکات ہیں اور وہ کیا ہیں اور ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے. تھوڑی سی قبلہ آ گئے عبدالحسین موسوی صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے بنیادی اور مرکزی نظریات ہیں جو کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں اور خاص کر کے دو بڑے گروہ اسلام کے جیسے کہ تشیع ہے اور اہل سنت ہے، ان میں دوری وہاں سے پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. وہ ایسے کون کون سے ایسے نظریات ہیں بنیادی طور پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انصرني بالهدى والهم التقوى وغفرني للتي هي أزكى. اللهم قبلہ کالر کو بھی لے لو، اگر مجھ سے کالر کو لے لو. جی جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام آغا علی مصابی. آغا بسم اللہ جی فرمائیے. سلام دعا جو مولانا. جی جی بسم اللہ، آپ کا سلام پہنچ گیا، وہ سن رہے ہیں، آپ کی گفتگو فرمائیے. What's the topic about? You haven't got it in English. جی مسلمانوں کے درمیان اعتقادات، مذہبی اور نظریات، اس کے اوپر بات کریں. What's that in English? جی پلیز. اس کے اندر جو ڈویژنس ہیں جو کہ مسلمان فرقوں کے اندر، جو مسلمان سیکٹس کے اندر ڈفرینسز ہیں وہ کیا ہیں اور ایکولیٹی کیا ہے اس کے اندر، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں. Unity in the Muslim. یس پلیز. Unity in the Muslim. یس ڈفرینس یا یونٹیز اینڈ ڈفرینسز both. Okay, thank you. Thank you. اوکے تھینک یو. Gracias. خدا حافظ. السلام. جی قبلہ بسم اللہ کنٹینیو فرمائیے. دیکھیں شیعہ سنی کے درمیان جو مشترکات ہیں اور جن پہ اختلاف ہے وہ اصول اسلام اور اصول ایمان کے دو شقوں میں بیان کیا جاتا ہے. اصول اسلام اسے کہا جاتا ہے جس میں تین اصول شامل ہے: توحید، نبوت اور قیامت. جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی آخر زمان کا نبی ہونا اور حضرت آدم سے لے کر خاتم تک نبوت کے سلسلے پر ایمان ہونا اور جو انبیاء کہہ گئے اور اس پہ عمل کرنا تاکہ قیامت میں اس کی جزا و سزا ملے گی. جس کے اندر ان تین اصولوں پر ایمان ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے. اور اصول ایمان 5 اصولوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب العالمین تو مانتا ہو مگر عادل بھی مانتا ہو. ٹھیک اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان مانتا ہو مگر نبوت کے خاتمے کے ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے خاتمے پہ ایمان نہ رکھتا ہو بلکہ ولایت کے تسلسل کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نفوس پر مشتمل ولایت ائمہ معصومین جن کی قیادت کی طرف اشارہ ہے. تو وہاں پر یہ 4 چیزیں
جب دیکھتے ہیں تو پھر 5 میں تو مشترک ہے، قیامت ہے۔ تو 2 چیزیں جو شیعہ اور سنی کو الگ کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ توحید اللہ کے توحید کے ساتھ عدالت پہ ایمان نہیں رکھتے، بالکل رکھتے ہیں، مگر فروعی دین میں۔ اور اسی طرح وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ امامت پہ ایمان نہیں رکھتے، مگر امامت کو فروع دین سمجھتے ہیں۔ جس طرح میں مولانا مرزا عسکری صاحب قبلہ سے ابھی اختلاف کروں گا، وہ اختلاف ایک علمی اختلاف ہے، نہ کہ وہ حقیقی ہے۔ مثلا آغا نے فرمایا کہ مسلمان کی تعریف، میں کہتا ہوں کہ نہیں، تمام بنی نوع انسان مسلمان ہے، کیونکہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، وہ یہ سب کے ہولڈ نبی فرمائیے، ہیں۔ ہولڈ فرمائیے۔ تو تو یہ اکیڈمک جو باتیں آتی ہیں، آپ دیکھیں کافر کی تعریف ہے قرآن کی، کافر کو کہا، مومن کو بھی کافر کہا گیا ہے، اور جو اللہ کا کافر، ان کا حریف، ان کو نہ ماننے والا، اسے بھی کافر کہا گیا ہے، اور جو مومن طاغوت کا کافر ہے، مخالف ہے، اسے بھی کافر کہا گیا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے بھئی کافر، جب ہم کافر اور مومن کو الگ الگ کرتے ہیں، یہ علمی بحث کی اس کی شکوں کو منظم طریقے سے بیان کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یا مثلا کسی کو کہا مسلمان کہنا، یعنی اس کے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کے لیے کہا جائے گا بھئی اس کے لیے جینا کیسے ہے، مرنا کیسا ہے، تشریح کیسا ہے، تکفین کیا ہوگی، اس کے برس کے احکامات کیا ہوں گے، نکاح کے احکامات کیا ہوں گے، اس کے لیے وہ کلمہ جس طرح قبلہ مرزا عسکری صاحب نے صحیح، بیان کیے، اس کے لیے مسلمان کہنا ضروری ہے۔ مگر دوسرے الفاظوں میں کہا جائے کہ سبھی مسلمان، یعنی کیا یہ اختلاف ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے اختلاف قبلہ، نہیں۔ مثلا ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم سبھی توحید کے قائل ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہم کہتے ہیں کہ یاہو یا من لا یعلم ما ہو، یعنی اسی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ولا کیف ہو، ولا این ہو، ولا حیث ہو الا ہو۔ مگر قرآن میں کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو۔ کیا اختلاف ہے؟ نہیں، اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات کی گنجائش کا دائرہ مختلف ہے، کون دائرہ بڑھ کس گیا، بالکل جماعت میں صحیح۔ پڑھتا ہے، اس سے مشخص ہوتا ہے۔ جہاں پر شیعہ سن اختلاف ہے وہ امامت پر ہے، امامت کی تشخیص میں ہے۔ وہ فروعی ٹھیک ہے، دین میں اس پر میں امامت آتا ہوں، اس پہ مانتے ہیں، وہ تحقیق کر کے، مگر ہمیں اصول دین میں امامت ہے، اس لیے ہمارے لیے راستہ معین ہے، امام معین ہے کہ وہ مشخص ہے۔ رسول رحمت آگے کالر ہے، جماعت والے کون ہے؟ جی جی ہاں، ایک کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے مہمانوں کو بھی بہت سلام۔ ہیلو جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی، جی فرمائیے سسٹر، وعلیکم السلام، بسم اللہ جی فرمائیے۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب سے کہ یہ بھی کہا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو کے اندر پھوٹیں ڈالنا، ان کے ملکوں کو تباہ کرنا، ان کی مذہبی اعتقاد کو نشانہ بنانا، اور اچھا، پھر کچھ مثال پیش کریں نا، کس نے کیا تاکہ اس پہ بھی بات ہو جائے، کس نے میں پھوٹ اس سے ڈالی، پوچھ رہا کس ہوں نے ملک مولانا تباہ کیے، جی نہیں ہیلو نہیں، پھوٹ کس نے ڈالی، کس نے ملک تباہ کیے، مکمل بات کریں آپ، مکمل بات کریں، میں میں آپ مکمل کال تھوڑی بات کاٹوں گا۔ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی ہاں، اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، ہوں، اس میں تو ہمیں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ خامی تو ان لوگوں میں ہے جو خامیاں نکالتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اس میں دین میں تو کوئی خامی نہیں ہے۔ اور 12 امام میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہاں انہوں ہاں نے پوچھیں۔ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وارث تھے۔ 12 اماموں میں سے کسی نے بھی نہ عزرداری کی اور نہ کسی نے کہا کہ میں شیعہ ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور بھی کوئی سوال ہو تو واپس آئیے گا، میں آپ کے سوالوں کو پھر رکھوں گا کی خدمت میں۔ بہت اچھی بات ہے، اختلافی سوال کریں، پورا کریں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی قبلہ، جی جی تو ہماری بہن کا کہنا ہے کہ محترمہ جو بہن 12 کی ائمہ خدمت میں معصومین عرض یہ ہے کہ جی دیکھیں، شیعہ ہاں، کسی کو کہا نہیں گیا، ہر کسی کو کہا گیا۔ انہیں شیطان کے پیروں کو بھی شیعہ کہا گیا ہے، رحمان کے پیروں کو بھی شیعہ کہا گیا، مگر جو اہل بیت کو 12 امام کو ماننے والے، انہوں نے اپنی شناخت
باقی رکھی اور انہیں کبھی شرم نہیں آئی کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ جوڑا جائے اور ہمیں ان کی پارٹی کا شخص بتایا جائے. تو اس لیے صرف حضرت علی علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے ان کو شیعہ کہا گیا، جبکہ ہر کسی کو آل ابو سفیان کے شیعہ کو کہا گیا ہے، معاویہ کے فالوور کو، بنی امیہ کے فالوورز کو کہا گیا، حضرت عثمان کے فالوورز کو شیعہ کہا گیا. تو وہ ہر کوئی شیعہ، جس طرح قرآن میں بھی ہے ابراہیم کے شیعہ ہیں، شیطان کے شیعہ ہیں، تو شیعہ سے ڈرنے کی ہمیں تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. جسے ہم نے اپنے امام منتخب کیا، مرتے دم تک میں بلا ہی مانوں کہ بھائی نہیں، ہم 12 امام کو، یہ شیعہ نہیں ہے. آپ کسی بھی، آپ یورپ میں بیٹھے ہیں، آپ امریکہ میں جائیں، آپ ایشیا میں جائیں، آپ افریقہ میں جائیں، کسی شیعہ میت کی تلقین کو کان دیں، آپ کیا کہتے ہیں. ایک ہی بات ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کے 12 اوصیاء کو ان پہ ایمان لایا ہے اور اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا لینا دینا ان سے ہے. تو جو 12 اماموں کو کہیں گے شیعہ نہیں ہے، شیعہ نے اگر جس طرح شیعہ سنی کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ حضرت ابوبکر کو پہلا امام مانتے ہیں، یہ تکلیف نہیں ہے. شیعہ حضرت علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں، اس سے کیوں تکلیف ہوگی؟ یعنی خلافت پہ بحث نہیں، مگر جو ہم جہاں پر اصول دین میں اختلاف رکھتے ہیں، امامت میں، آپ جس کو امام اپنا مانتے ہیں آپ کو اپنا امام قبول، اور جسے ہم شیعہ امام مانتے ہیں ہمیں، کیونکہ قیامت میں ہمیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، ہر کسی کا اپنا قبلہ ہے، ہر کسی کا اپنا امام ہے. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے آپ کرو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کیونکہ اچھا آپ ایک سیکنڈ، آپ نے اچھائی میں. جی ایک چیز انہوں نے اس میں اور کہی، شاید انہوں نے تاریخی نہیں پڑھی، انہوں نے کہا کہ کسی امام نے عزاداری نہیں کیا، حالانکہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام پوری زندگی عزاداری سے تعبیر ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جی کسی نے عزاداری کیا کی ہے، کسی یہ نے میری تاریخ حقیقت نہیں پڑھی ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزاداری کرتے رہے، اور جب حضرت حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ حمزہ کے لیے کوئی عزاداری کرنے والا کوئی نہیں ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت حمزہ شہید شہداء کے زمانے کے، وہاں ان کے مزار پہ جا کے عزاداری کرتی تھی. اور تسبیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، حضرت حمزہ کی قبر سے وہ مٹی اٹھا کر وہ تسبیح بنائی. تو عزاداری کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، اور مظلوم کی بات کو اجاگر کرنے کا نام ہی عزاداری ہے. اور ظلم کے خلاف احتجاج کرنا موت کے ساتھ، جو آپ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ میں جناب مرزا عسکری صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، انہوں نے کہا صرف وہ مسلمان ہے جو کلمہ گو ہے. میں نے کہا جناب یہ غلط ہے، سبھی مسلمان ہیں. کیا میں غلط ہوں؟ نہیں، میں ایک دلیل دیتا ہوں، ایک دلیل سے میں صحیح ہوں، مگر دوسری دلیل سے جامع طور پر تو عسکری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. جو مسلمان ہے وہ اکیڈمک بات ہے. تو جہاں پر ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں یا عزاداری میں بات آتی ہے، وہ ظلم کے خلاف احتجاج کی عزاداری ہے، موت کے خلاف نہیں ہے. شہادت کی سعادت پہ گریہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہم ہمیشہ ظالم کو ننگا کرتے آئے ہیں. مظلوم ترین حالت میں، مظلوم کی مظلوم ترین حالت یہی ہے جسے رونا کہتے ہیں. اور وہ تو مولا بن مومن کی وصیت ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہم تو اس کی پیروی کر رہے ہیں، پہلے دن سے کر رہے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور طاغوت سے آپ نے جنگ چھیڑنی ہے. تو جب شیعہ عزاداری کرتا ہے وہ واجتنبوا الطاغوت کا عملی مظاہرہ ہے، جس میں اللہ کی جگہ اور حکم اللہ کو ظلم قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، ہم اسے رسوا کرتے ہیں.
کیونکہ ہم قائل ٹھیک ہے ہیں کال اور ایمان رکھتے ہیں ان عبداللہ واجتنبوا الطاغوت رواه علي مصابي. جی ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ ہمارا نام توقیر علی ہے from Birmingham. جی جی بسم اللہ. توقیر صاحب خوش آمدید. آپ کو فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارا کوشچن انگلش جو سی ٹھیک ہے. جی جی فرمائیے فرمائیے آپ. Right. میں بڑا ایکسپیرینس I've had a lot of experiences in life. ہوں میں اسکول گیا, کالج, یونیورسٹی, and my experience with مسلمان is this. ہوں جس طرح حضرت علی نے نا کی نیو ہوں ان سے نفرت ہو رہی ہے. They don't like you. They don't believe in it. No matter how much you talk to people, making a phone call to me, doesn't matter how many times you explain to them rationally and infallibility, it's like knocking your head on a brick wall. They don't believe. They don't read. They don't believe and they don't read. And it's all the problems the Muslims have is because of the vilayat of Ali ibn Abu Talib, alayhi salam. بالکل صحیح. That's the root cause of it. That's my question. ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہے. بسم اللہ جی. شکریہ. جی اگر صاحب یہ بیچ میں موضوع جو ہے وہ اس کا بھی آ جائے گا اور اس کا بھی جواب ہو جائے گا. تو جو دوسرا ان کا سوال تھا, تاکہ میں عسکری صاحب کی طرف تیزی سے آگے بڑھوں, کہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے عزاداری ائمہ میں سے کسی نے نہیں کی, یعنی جو ہم لوگ عزاداری کر رہے ہیں ائمہ میں سے کسی نے نہیں کی. کیا یہ تاریخ سے دوری کا سبب ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جی یہ کیونکہ ظالم کے طرفداری کے لیے ایسا کرتے ہیں. ان کو جبکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ عزاداری کی حمایت میں, کہ اگر آپ دیکھیں کہ سورہ شمس کو صرف جو کافر لوگ ایک بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنی ساری قسمیں کھا کے کہتا ہے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت, قسمیں 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 کھا 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 کر پھر بیٹی بیائی ذنب قتلت. یہ عزاداری ہے. اللہ عزاداری کر رہا ہے کس پہ؟ کہ جو ابھی آپ ایبارشن بھی کر رہے ہیں, اس زمانے میں زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے, آج ایبارشن کرتے ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں. اللہ اس پہ عزاداری کرتا ہے. اور محمد و آل محمد پہ اتنے سارے ظلم ڈائے جائیں, عزاداری کی جگہ نہیں ہے. ظالم سے اپنا چولا دامن الگ نہیں کرنا ہے, کہ نہیں کہ ہم ان عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت کے قائل ہیں. ہم کبھی بھی طاغوت یعنی جو اللہ کے مقابلے کی جگہ میں بیٹھا ہو, ان عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت یعنی اللہ کی جگہ پہ ہی یہ اس کو پہچاننا ہے. عزاداری اسی کو الگ کرتا ہے. جہاں پر امامت جو ہم نے شیعہ سنی کی بات یہ کری, ہمیں اس پہ اطمینان ہونا چاہیے. جس طرح اہل تشیع اہل تسنن پہ کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ جناب آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا امام کیوں مانتے ہو؟ اللہ آپ کو ان کی امامت میں ان کے ساتھ قیامت میں محشور فرمائے. ہم اپنے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو امام اول مانتے ہیں اور دعا کرتے ہیں زندگی میں اور مرنے کے وقت بھی کہ ہمیں علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی محشور کرے کہ وہ ہمارا امام ہو. ہم قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے امام کے ساتھ مشہور کیا جائے گا اور اس میں اختلاف نہیں ہونا. ٹھیک ہے. کال رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. علیکم السلام. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. بسم اللہ جی خوش آمدید. موسی بھائی اگر قبلہ صاحب آغا صاحب عبدل حسن صاحب کو بھی میری آواز جاتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم. صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. علماء کرام کو صحت سلامتی ترقی عطا فرمائے. بہت اچھا ٹاپک اور ماشاء اللہ اگر موسی صاحب آپ بڑی محنت کرتے ہیں, اتنے دور 7 سمندر دور بیٹھے ہوئے ہمیں ماشاء اللہ قبلہ صاحب کشمیر سے سری نگر سے ہمیں زیارت کروا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی ترقی عطا فرمائے. بڑا بہترین ٹاپک ہے لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا پڑتی ہیں موسی بھائی کے. ظاہری سی بات ہے ایام فاطمیہ ہے تو بڑی تلخ
किसी हकीकत है तो कुछ जिस तरह आपने एक टॉपिक रखा है कि मुसलमान, तो किबला साहब मुसलमानों ने तो रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे और उठ के चले जाते थे, वो भी मुसलमान थे। आपकी बेटी का दर जलाया, वो भी मुसलमान थे। मौलाना कायनात की खिलाफत को गस्ब किया, वो भी मुसलमान थे। मुसलमान भी होते चले गए। और आज अगर ये कल हकीकत बयान न की, मैं कल पढ़ रहा था किबला साहब के, मैंने राई का दाना देखा, राई के दाने के बराबर भी अगर पाक ज़ारा सलामुल्लाह के दुश्मनों में आपके दिल में नर्म गोशा होगा तो आप जहन्नम में चले जाएंगे। तो किबला साहब आज का तो ये दौर जा रहा है कि कहते हैं कि किसी के मुकद्दसात को ना छेड़ो, वो उनके लिए होंगे, लेकिन अगर तारीख बयान करेंगे, आप हदीस बयान करेंगे, आप रसूल माब के बयानात करेंगे, मौलाए कायनात के बयान करेंगे, खुतबा पाक बीबी सलामुल्लाह बयान करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिक्र तो आएगा। तो फिर मुसलमान कहते हैं, हमें तो नाउज़ुबिल्लाह वो कहते हैं कि काफिर है जी, ये छोड़े। मुसलमान क्या सारी दुनिया में वही मुसलमान है जिनको ये मानते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके किबला ने कह दिया ना कि जो तागूत का काफिर है असल मोमिन नहीं है। काफिर कह रहे हैं, वो पूरी बात नहीं कर रहे हैं ना, वो भी ठीक कह रहे हैं, तागूत के काफिर है। एक मोमिन को सोचना चाहिए कि राई का दाना कितना है, उसके बराबर भी अगर आपके दिल में नर्म को तो फिर आप सोच लीजिएगा कि रसूल माब आपका जो कलमा पढ़ते हैं, जिसका किबला साहब ने कलमा गो मुसलमान, वो कलमा गो वाले ही होंगे। तो अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला दोनों उलमाए किराम को सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। किबला अस्करी साहब, जो अगला मैं सवाल आपकी खिदमत में करना चाहते हैं, उसको दूसरे अंदाज से जो है वो इश्तियाक भट्ट ने उसको जो है वो पहले कर दिया किबला ने। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो तमाम चीजें वो तारीखी हक़ाइक़ हैं, अब तारीखी हक़ाइक़ को भी बयान होना जरूरी है और फिसाद भी ना हो, ये भी बड़ा जरूरी है, मुहिम है ये। मतलब हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जब बात करते हैं तो मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो अपनी जगह पर रहे, मगर दुश्मन को उसके अंदर ज़र्ब वारिद करने का मौका न मिले, हम उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो वो कौन सा ऐसा मतलब बाज लोग कहते हैं कि जब आप इन नजरियात पे बात करेंगे तो इससे आग भड़केगी और इससे जो है वो फिसाद होगा। तो क्या आप तो किस तरह का, क्या इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किस तरह, किस इसलूब से करें? अहले बैत ने हमें क्या इसलूब सिखाया? अहले बैत ने हमें क्या तरीक़ेकार सिखाया? अहले बैत की वो क्या तालीमात है कि तमाम तारीख भी हमेशा आपने बयान की, आप हजरात ने बयान की और मुसलमानों को जोड़े भी रखा। आज भी मौला अमीरुल मोमिनीन का कोई इनकारी नहीं है, जितने फिरके आप उठा ले सिवाय नवासिब के थोड़े से चंद % लोगों के मौला अमीरुल मोमिनीन का, बल्कि शायद वो भी आकर स्टेज के ऊपर उनके लिए जो है वो तारीफी कलमात ही कहते हैं। तो वो कौन सा इसलूब था, वो हमारे बच्चों को सिखाएं। अस्करी साहब बिस्मिल्लाह। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। अब क्लियर हुई आवाज? बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है बराबर। अर्ज करना था मैं कि देखें, जब हम कुरानी तालीमात को और कुरान की आयत को वर्सेस हम जब कुरान की देखते हैं, या आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जब हम उठाकर देखते हैं, उसको जब हम कंपेयर करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसमें ये तो बहुत नेचुरल है डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स का होना। मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं, मुख्तलिफ दरमियान मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं, मुख्तलिफ थॉट्स पाए जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक सिमिलर इन्वायरमेंट जैसे आप कुरान मजीद ने क्रिएट किया, आप देखें कुरान मजीद ने मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक तरफ मुसलमानों को रखा है, यानी एक तरफ अपने वैलिड थॉट्स को रखा है, अपने एतकादात और नज़रियात को रखा है, उसके मुकाबिल में एक तरफ मसलन अहले किताब को रखा है, एक तरफ मुशरिकीन को रखा है, और एक ओपन प्लेट मसलन यानी जिसको कहें दावत दी है और एक इन्विटेशन दिया ओपन कि फबश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फयत्तबिऊन अहसना। सबसे आइडियल और जी सबसे आइडियल सिचुएशन जो सारी दुनिया के अक्लमंद लोग, देखिए एक मरतबा गुफ्तगू करने बच्चे बैठते हैं तो उनके बहस व गुफ्तगू का तरीका अलग होता है। एक मरतबा बहस व गुफ्तगू के लिए मिसाल के तौर पे वो लोग बैठते हैं कि जिनके थॉट्स बहुत पुख्ता नहीं है, जिनका इल्मी बैकग्राउंड बहुत कवी नहीं है, तो उनके बात करने का नज़रिया कुछ और होगा। लेकिन जब उलमा हम एड्रेस जो कर रहे हैं, अभी हमारी जो गुफ्तगू है वो हर मकतब के दानिशवर
اور اس طبقے کو ہے کہ جو عالم طبقہ ہے. جب ہم ان کو گفتگو کریں گے تو وہاں ہم مثال کے طور پہ بہت زیادہ ایموشنز کو اپنے مد نظر رکھ کے بات نہیں کریں گے، بہت انٹلیکچوئل گفتگو ہوگی، نظریاتی گفتگو ہوگی. ہم انہیں دعوت دیں گے کہ سب سے پہلا ہمارا جو سورس آف نالج ہے اور سائنس ہے وہ قرآن ہے. اس کے بعد مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان سے متعلق روایات ہیں. اسلام کو پہچاننے کا سب سے بیسک اور اوتھینٹک سورس ہمارا یہ ہے. تو ہمیں اسلام سے متعلق کسی بھی بات کو اگر سمجھنا ہے یا کسی بھی بات کو اگر رد کرنا ہے تو ہمارے پاس پہلی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ قرآن ہونی چاہیے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ مختلف نظریات میں بیٹھ کے گفتگو کرو. اے رسول میرے ان بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے کہ جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، ان مختلف باتوں میں جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اپنے زندگی کا مشعل راہ بناتے ہیں. میرا سوال یہ ہے اگر ہم گفتگو اور مثال کے طور پہ انٹلیکچوئل ڈسکشنز کو اگر اختلاف اور اکھاڑے کا ذریعہ بنا دیں اور جنگ کا ذریعہ بنا دیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی بات آگے بڑھ نہیں سکتی، کوئی بھی نظریہ ثابت نہیں ہو سکتا. نہیں، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. ہم ایک بہت زیادہ امن و امان کے ساتھ ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، مختلف نظریات پہ اپنی باتیں ہم بیان بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو سن بھی سکتے ہیں اور ان ریٹن ہمارے میں درمیان میں کوئی اختلاف بھی نہ ہو، کوئی جھگڑا بھی نہ ہو. ہرگز یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کہا جائے، کبھی کہا جاتا ہے نا کہ مقدسات کا احترام کرو. مقدسات کا احترام دیکھیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو کسی مرجع کسی فقی نے امپوز کیا ہے. خدا بند عالم یہ ایک طریقہ ہے گفتگو کا. اگر آپ کسی کو اگر آپ 100% اس کی انسلٹ کر کے اس کی توہین کر کے اس کو اگر آپ کوئی بات سمجھانا چاہیں گے تو ہرگز آپ سمجھا نہیں پائیں گے. تو نتیجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے لا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تسبوا الذین کفروا من دون اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کو برا بھلا نہ کہو. وہ کیوں نہ کہو؟ ریزن بھی اللہ نے بتا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ ان ریٹرن فیسب اللہ عدوا من غیر علم، تم جو ہے ان کے یعنی تم کفار کو برا بھلا کہو گے لیکن وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے. تو یہی آج ہوتا ہے. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے مقدسات کا احترام کرنا، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کسی کے نظریات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بلکہ گفتگو کا عقل مندانہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کو برا کہہ کے آپ سمجھانا چاہیں، ہرگز اٹ از امپاسبل. آپ ہاں طنز کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، اپنی آواز کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایکسپلین نہیں کر سکتے. کیونکہ الحمدللہ یہ سارے پلیٹ فارم جو ہوتے ہیں جیسے سیٹلائٹ ہے، ٹی وی چینل ہے، نیٹ ورکس ہیں، سوشل نیٹ ورکس ہیں، ان کے ذریعے ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے. ہمیں اگنائٹ نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے، نہیں تو بات ہماری پہنچ نہیں پائے گی. کیونکہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ سورس آف انفارمیشن ہیں جبکہ دشمنوں کے پاس بھرے ہوئے ہیں. ان کی باتیں پہنچنے کے لیے بہت زیادہ سورسز ہیں. ہم اپنی بات کو پولائٹلی اگر پیش کریں گے دنیا کے سامنے تو ڈیفینیٹلی جو بھی عقل مند اور انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ کرے گا. سو دس از وائی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کے مقدسات کو محترم یعنی ان کی توہین نہ کریں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ آپ ان کے مقدسات کو ایکسیپٹ کر لیں، ایز اے بلیو آپ مان لیں، ہرگز نہیں. ہم مثال کے طور پہ حضرت علی کی امامت سے سودا نہیں کر سکتے، ہم اہل بیت کی ولایت سے سودا نہیں کر سکتے. ہم اگر مثال کے طور پہ حضرت علی اہل بیت کے دشمنوں کو دشمن مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے غلط کام کیا، وہ دشمن ہے، انہوں نے جسارت کی، دشمن ہے. لیکن ہم جب اس پبلک پلیٹ فارم پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں جو قرآن کی منطق ہے وہ یہ ہے کہ بہت پولائٹلی، جینٹلی اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرو کہ تمہاری بات اپیلنگ ہو، لوگ سمجھ سکے. ضروری نہیں کہ ہر کوئی میری بات کو ایکسیپٹ کر لے، بٹ اپیلنگ ہونی چاہیے بات میں، یعنی متانت ہونی چاہیے تاکہ جو قرآن کا مزاج ہے. تو اس طرح کے ڈسکشن سے ہم اگر بہت عالمانہ انداز میں، بہت پولائٹلی سورسز کے مطابق روایات کو پیش نظر رکھ کے، احادیثوں کو پیش نظر رکھ کے، احادیث کو پیش نظر رکھ کے، تاریخی ریفرنسز اور ہسٹوریکل فیکٹس کو مد نظر رکھ کے جب ہم گفتگو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آئی بلیو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، بلکہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے. قرآن کہتا ہو ایک دوسرے تعالوا، یہودیوں سے خدا کہہ رہا ہے، کرسچن سے خدا کہہ رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نشرک باللہ شیئا. اے یہودیوں، اے اہل کتاب، آؤ، اے عیسائیوں، آؤ ہم بیٹھیں، ہمارے درمیان جو مشترکات ہیں ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، ہم ڈسکس کریں، ہمارا ایک خدا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. یہی میسج ایک جنرل میسج ہے. اگر تمام مسلمان اس کو سمجھ لیں، مختلف تھاٹس اور مثلا جو ہے نظریات والے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، اپنے نظریات کو ہم امپوز نہ کریں، رادر ہم اپنے نظریات کو ایکسپلین کریں، ہم اوتھینٹک ریسورسز اور پروف کے ساتھ اپنی بات کو ٹیبل پہ رکھیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہماری بات کو سب
بالفور مان بھی لے. نہیں, ہم اس طرح پریزنٹ کر دیں, جس کو ایکسیپٹ کرنا وہ ایکسیپٹ کرے گا, جس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو یہ اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو, مجھے یقین قطعاً کہیں بھی نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اختلاف ہوگا, کوئی جھگڑا ہوگا, بلکہ بہت جینٹلی ڈسکشنز ہوں گے اور ایک اور باب کھلے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا جو ابھی ایک زمانے میں تھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں, گزشتہ 30 سال پہلے 50 سال پہلے اگر آپ جائیں تو جو علماء کے درمیان میں خط و کتابت ہوئی ہے اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ المراجعات, ٹھیک ہے, خوب المراجعات ایک کتاب ہے کہ جو 2 فرقے کے علماء کے درمیان میں خط و کتابت ہوئی, جس خط و کتابت کے نظریے یعنی دلیلوں کے ذریعے گفتگو ہوئی. ایک عالم دین نے مثال کے طور پہ سید شرف الدین نے اپنی باتیں لکھی, ان کے مقابل میں ان کے جو مقابل میں عالم دین تھے انہوں نے اپنے نظریات لکھے. دونوں عالموں نے اپنے نظریات خط و کتابت کے ذریعے بیان کیے, انہوں نے پروف کیا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ایک بہترین طریقہ تھا, بعد میں یہ کتاب کی شکل میں آ گئی. ایسی سینکڑوں کی شبہ پیشاور جو مناظراتی مثلا شبیں گزری, اس کی گفتگو کو باقاعدہ کتابی شکل دی گئی. تو ان گفتگو میں, ان مناظرات میں یا ان انٹلیکچوئل چینج آف تھاٹس میں کہیں جھگڑا نہیں ہوتا تھا, کہیں لڑائی نہیں ہوتی تھی, کہیں ایک دوسرے کی انسلٹ اور توہین نہیں ہوتی تھی. بہت جینٹلی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے, متانت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے, بریف کرتے تھے, اور جو بات صحیح ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن گزشتہ یہ 30-40 برسوں میں ایسا ہوا کہ اس دروازے کو بند کر دیا گیا. کیوں بند کر دیا گیا؟ اس لیے بند کر دیا گیا کہ اتنا ایک اپیلنگ طریقہ تھا لوگوں کے درمیان میں محبت اور کیا نام ہے, البتہ یہ جو سامراجی سازش ہے کہ جس نے کوشش کی تاکہ مسلمان آپس میں جھگڑیں, لڑیں, آپس میں ایک دوسرے کی قتل غارت گری کریں. البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو ایسے سامراج کا اعلی کار ہیں, ہم ان کو اسلام کے دائرے میں نہیں رکھتے ہیں, ہم ان کو نہیں سمجھتے ہیں, وہ ان کے بارے میں ہم کنسیڈر بھی نہیں کرتے ہیں. ہم تو بات کریں ایک جنرل پلیٹ فارم مسلمانوں کا جو ہے, ایک عام مسلمان جو ہے, وہ ہرگز عام مسلمان کے پاس ابھی انفارمیشن نہیں پہنچی ہے. چاہے وہ انفارمیشن جیسی پہنچے گی تو وہ باتوں کو ایکسیپٹ بھی کرے گا. پہنچانے کا طریقہ کیا, یہی پلیٹ فارمز ہیں. ان پہ جب ہم اپنی باتوں کو اچھے طریقے سے نہیں پیش کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لوگوں تک روز محشر بات کو پہنچانے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی حجت ہو. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں پر مقدسات کے اس کے تقدس کی بات ہے تو یقیناً وہ جس کے مقدسات اس کو ہم ایز اے بلیف نہیں لے رہے ہیں, مگر ہم چونکہ جب مقابل سے بات کر رہے ہیں تو یقیناً اپنی تمام تر شائستہ گفتگو کے ساتھ جو بھی طریقہ اسلوب قرآنی ہے, تمام دلائل کے ساتھ برہان کے سامنے رکھتے ہیں بس. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرے یہ کہ اور یہ یعنی بات کرنی بہت ضروری ہے. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو ایک دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہ جو دروازہ اس وقت بند ہوا ہوا ہے, اس کو مزید کھولنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, اس کے لیے کیا یہ جو پلیٹ فارمز ہے ہمارے پاس سوشل نیٹ ورک کا, ایک تو یہ بہترین طریقہ ہے, اس میں ہم بہت جینٹلی اپنی باتوں کو پیش کریں. دوسرے, جتنے بھی مکاتب کے دانشور ہیں, مذہبی رہنما ہیں, ان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے, اس طرح کے باب کو کھولیں, ایک دروازہ کھولیں, بات کریں. مثال کے طور پہ آپسی طنز و طعنہ, آپ کال ریسیو کرنا چاہیں تو ریسیو کرنا. ہولڈ فرمائیے حضور. بالکل ٹھیک ہے, میں کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. I'm not being rude or anything. I'm a busy person. Can you please answer my question? Yes, please repeat your question. I just want you to answer the Vilayat of Ali ibn Abi Talib. Yes, Vilayat Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Yes. Ask them all on that. I haven't got time to listen to everything. Okay, no problem. Okay. Exactly. What is the question? Watch the show, please. Yes. جی. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے حوالے سے, جو کہ مطلب کہ جس طرح سے ہر انسان اپنے وقت کے امام کے ساتھ مشہور کیا جائے گا, اور جس نے امام کی مطلب جو ہمارے کی ایک روایت بھی پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. تو ان کے جو سوال ہے اس کو وہ واضح ان ڈیٹیل گفتگو آئے گی, لیکن میں اشارہ جسٹ کیا نام ہے ایک تھوڑی سی یعنی وہ اشارے کے عنوان سے تھوڑی سی بات عرض کرتے چلیں کہ دیکھیں, ولایت کے سلسلے میں علامہ امینی نے ایک کتاب لکھی ہے الغدیر, ٹھیک ہے, جس میں آلموسٹ تقریباً 110 صحابہ یعنی جو رسول خدا کے کمپینینز تھے اور رسول خدا کے ساتھ تھے, ایسے صحابہ کی زبان سے ریفرنس دیا ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں جو حضرت علی کو اپنا ریپرزنٹیٹو, اپنا سکسیزر, اپنے بعد کا جانشین و خلیفہ اور امام لیڈر
वली बनाया था मुसलमानों के लिए, उसको उन्होंने उनसे, और तकरीबन मोर देन 89 ताबईन, ठीक है, इनका रेफरेंस दिया है, और उसके बाद तकरीबन 11 जिल्दों में सिर्फ डिस्कस किया है ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस ट्रेडिशन, दिस रिवायत जो विलायत हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिलेटेड थी। और इसका थोड़ा सा डेविएशन इसके मफहूम में बाद लोगों ने कोशिश की, इसके मफहूम को थोड़ा सा अपने इसके एग्जैक्ट माने से हटाने की कोशिश की कि विलायत का मतलब दोस्त, बट जिस एनवायरनमेंट और जिस सर्कमस्टांसिस में, और हत्ता जो रेफरेंसेस दिए हैं अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर में, उसमें इस बात को प्रूफ किया है कि किसी भी, आज भी हत्ता बुजुर्ग उलमा अहले सुन्नत के इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये विलायत उसी इमामत और लीडरशिप के माने में। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत जो सबसे इम्पॉर्टेंट, आई थिंक अभी इंशाल्लाह आइंदा शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन में भी या गुफ्तगू के दौरान ये चीज़ें शामिल हों कि द ओनली रीज़न, द ओनली डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स अमंग द मुस्लिमीन, आप इसको कहें अगर, कि मुसलमान शिया हो या सुन्नी, उनके दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ थॉट्स आगाज होता है वो यही विलायत के मौजू से आगाज होता है। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें, यानी एक्सेप्ट मीन्स नॉट बाय इम्पोजिंग द थॉट्स, अगर हम इसको एक दूसरे यानी इसको हल कर लें इस मसले को, तो आई थिंक 99% उसके बाद के जो मसाइल हैं वो सब हल हो जाएंगे। अगर हम विलायत के मसले को, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अगर हम इस पे डिस्कस कर ले, तो अब मुसलमानों का फरीजा है, क्योंकि फिर क़यामत से मुतालिक बहुत सारे मसाइल इससे ही मरबूत हैं, और तौहीद से मुतालिक बहुत सारे मसाइल इससे मरबूत हैं, रसूल खुदा से मुतालिक बहुत सारे मसाइल इससे मरबूत हैं, अमली मैदान में फ़िक़्ह, लीडरशिप, अखलाक, अहकाम, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इससे ये एक ब्लॉकचेन का मरकज़ी हिस्सा है कि जिसको अगर हमने हल कर लिया तो मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि उसको खोलना चाहिए, और जिस तरह से बैदुल मुस्लिमीन का सारा मामला है, उसकी आइडियोलॉजी है, उसको भी साथ रखते हुए, उन तमाम चीज़ों को बरकरार रखते हुए अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से बात करने का तरीक़ा हमें सिखाया, उसलूब हमें सिखाया, कुरानी उसलूब है, परवरदिगार का हुक्म है, किस तरह से और चीज़ें बयान भी करनी है। इसको ये नहीं कि मतलब कि अगर इख्तलाफी बात सामने ना रखनी होती तो फिर कुरान के अंदर शैतान का जिक्र भी इख्तलाफ ही है, मतलब वो भी ये है कि एक खुदा के मुकाबले में ताकत का, जो कि चाहे वो शर की ताकत है, तो उसके ऊपर जिक्र हो रहा है, बार बार हो रहा है, और उससे मुतनब्बे किया जा रहा है, उससे होशियार किया जा रहा है। तो अब जहां पर भी बात अगर किसी के थॉट से हट के आएगी तो उसको किस तरह से पेश करना है, ताकि अगले आपकी जनरेशन को भी उनको चीज़ों का इल्म हो, वो भी तारीख पढ़े, कोई ये न कहे कि जी अज़ादारी आइम्मा ने कब की थी, मतलब कि उसको मालूम होना चाहिए कि तमाम आइम्मा की वो क्या ज़िंदगी किस तरह गुजरी, उनकी तालीमात क्या थी, उनका तौर तरीक़ा क्या था, उनकी तबलीगात क्या थी, उन्होंने किस तरह से हर अपने अपने वक्त में इस्लाम को जो है वो तूफानों से और अंधेरों से बचाए रखा। इन तमाम चीज़ों को भी हमने वहाँ पहुँचाना है, और इख्तलाफात भी नहीं होने चाहिए, इल्मी तरीके से उसको हल करना चाहिए। आप जो है वो इस हवाले से कैसे एक प्लेटफॉर्म से माजी में मुंसलिक रहे हैं, जिनका काम पूरी दुनिया से मुसलमानों को ला के, और जो है वो इसके अलावा और इंटरफेथ डायलॉग उसमें होते थे, एक इस हवाले से उन जिम्मेदारियों से जो कि इस वक्त सेवा हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त मीडिया का दौर है और ज्यादा ताकत है, इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? अभी हमें और मजीद क्या करने की जरूरत है, क्योंकि आपका इसके इस मैदान का एक्सपीरियंस है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी जहाँ पर हूँ ये इसी मकसद से ही नूर यकजहती तहरीक के लिए एक मरकज मद्देनजर रखा गया है, ताकि जिसमें सभी चाहे शिया हैं, सुन्नी हैं और हत्ता गैर मुसलमान हैं, वो आए इस तरह की बातें करें। मगर असल बात जो है जिनका मैं ऐसा क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे जमाने का इमाम मुझे कहता है, मेरे मर्जी नाइबी इमाम मुझे कहता है, तुम अहले सुन्नत इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हो, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। अगर मुझे वो कहेंगे तुम्हारी नमाज सही नहीं है अहले सुन्नत इमाम के पीछे, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इससे साफ जवाब मिलता है कि हम कितना ही इल्मी तौर पर किसी मसले को हल करें, क्या इससे मसला हल होगा? नहीं। इख्तिलाफ इमामत का है, लीडरशिप का है, जो लीडरशिप पे कहती है हमें उसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करके देना है। अल्हम्दुलिल्लाह शियों के दरमियान इस लीडरशिप पे कोई इतना इख्तिलाफ ही नहीं है। मर्जियत अगर खुद इमाम मासूम
موجود نہیں ہے، مگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت میں ان کے نائب ہیں۔ ابھی حضرت امام خامنئی شیعوں کے مرجع ہیں یا حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی ہیں، دیگر مراجع بھی ہیں، مگر جن کی دنیا میں اکثریت مقلدین ہیں تو وہ یہی دو شخصیت ہیں، اور یہ دو حوضوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک قوم حوضے کو، دوسرے مثلا نجف کے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ مرجعیت میں وہ اختلاف نہیں ہے۔ نجف کی قیادت شیعہ مرجعیت بھی کہتی ہے کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، اور قوم کی مرجعیت بھی، یعنی ایران میں رہ رہے ولی فقی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ مگر اہل سنت کے درمیان آپ کو نہ بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ملے گا، نہ دیوبند شریف سے، البتہ الازہر سے تو بہت ہی وہ انہوں نے بھی بہت انقلابی تحریک شروع کری ہے شیخ الازہر نے، وہ ابھی عراق آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آنے سے پہلے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آزاد العظمہ سیستانی کے امامت میں نماز پڑھوں۔ تو اس سے ایک اثر پڑے گا جب سنی قیادت اور شیعہ قیادت کسی بات پر اتفاق کریں، اس کا اثر شیعہ عوام پہ، سنی عوام پہ پڑے گا۔ آپ اور میں علمی باتیں جتنی بھی کریں، غلط یا صحیح، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم اپنے اماموں اور مرجع چاہے شیعہ ہو سنی، ان کو ریپرزینٹ کر کے ان کی بات کو لوگوں تک پہنچائے، جو قابل عمل بھی ہے، قابل اجرا بھی ہے، اور جو میں نے کہا کہ یہاں کیونکہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں، میں پہلے مجمع جہانی تقریب مذاہب اسلامی کا نمائندہ تھا برے صغیر کے لیے، تو پھر اتنے اشکالات کیے گئے مجھ پہ، اور کئی نے کہا کہ نیا دین نکالا، اور چونکہ مجھ پہ ٹیگ تھا ایران کا، میں کچھ نہیں کر سکتا، ایران کا جاسوس ہے، ایران کا چمچہ ہے، مگر کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ تحریک صحیح ہے، میں چھوٹی موٹی تجارت کرتا ہوں، میں نے اس کی اصلی درآمد اس بات کے لیے رکھی کہ میں نے نور یکجہتی تحریک نامی ادارہ قائم کیا، اس میں تمام اہل سنت، اہل تشیع، مفکرین کو دعوت دیتے ہیں، اب بیٹھو صرف ملو، ان اختلافی مسائل کو، مجھے کیا چل رہی ہے، پریشانی مجھے کیا ہے کہ میں جو بھی کماؤں میں اس بات پہ خرچ کروں، کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گیا کہ جب امام زمانہ جل اللہ فرج شریف ظہور کریں گے، وہ کہیں گے کہ اختلاف تو مجھے ختم کرنے تھے، کیا تم نے اس بارے میں کچھ کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا جناب میں نے یہ کوشش کی۔ تو اختلاف ختم کوئی نہیں کرے گا امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کے بغیر، مگر ہم اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، شیعوں کے درمیان اصلاح ہونی چاہیے، سنیوں کے درمیان اصلاح ہونی چاہیے، اور شیعہ سنی درمیان اصلاح ہونی چاہیے، پھر مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ اس کا تو حتمی شکل تو امام زمانہ دیں گے، مگر ہم اس کوشش میں حصہ اپنا ڈالنا چاہتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے کہ ہم بھی اپنا پروگریس رپورٹ سامنے رکھیں کہ ہم آپ کی تحریک کی طرف ہی بڑھ رہے تھے۔ نور کا مقصد یہی ہے کہ ہم نور کے منتظر ہیں، اور ہم اس نور کے لیے کام کرتے ہیں کہ جو ظہور کر کے ساری ظلمات کا خاتمہ کریں۔ اور جب تک یہ انفرادی سطح پر میری کوئی حیثیت ہی نہیں، مگر انفرادی سطح پر میری یہ کوشش رہتی ہے کہ اہل تسنن اور اہل تشیع کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے پہل کروں، گھر گھر جا کے میں بات کرتا ہوں کہ جناب ہم اس مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں میں اس سے کیا بات، ایک تو مرجعیت جو مسئلہ حل کرے، دوسرا جو اگر ہم آپس میں شیعہ آپس میں، سنی آپس میں، پھر شیعہ سنی آپس میں یہ دوستانہ تعلقات رکھیں، عقیدہ تو بدلنا نہیں ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں پر میرے دوست نے ایک نقل کیا کہ ایک محلے میں اہل سنت بھائی آتا ہے، شیعہ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے، اور وہاں پہ اپنی قصد سے قرآن اٹھاتا ہے اور کچھ تلاوت کرنا چاہتا ہے،
تو دیکھتا ہے کہ یار یہ تو آج میں نے 40 پارہ والا شیعوں کا قرآن پکڑا. وہ پہلے دیکھتا ہے اس میں سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے وغیرہ کا. یار اب تو پکڑ لیا نا میں نے کہ یہ وہی ہے. تو وہ جب واپس مسجد سے نکلا تو اپنے اہل سنت دوست کے پاس گیا، کہا کہ یار میں شیعہ مسجد میں چلا گیا تھا اور وہاں پر میں نے شیعوں کا 40 پارہ والا قرآن دیکھ لیا. کہا یار بات کیا، میں تو ہمارے محلے میں شیعہ رہ رہے، ہم نے تو کبھی ایسا قرآن دیکھا نہیں سنا نہیں، کیا بات کر رہے. مگر چونکہ اس اہل سنت عام انسان کی اہل تشیع سے دوستی تھی، اس نے اس اپنے اہل سنت بھائی کی بات پہ یقین نہیں کیا. کہا ذرا مجھے دکھاؤ، ایسا تو شیعہ نہیں ہوں گے. تو وہ پھر جب مسجد میں گیا اور وہاں دیکھا، ارے بھائی نیا قرآن ہی ہے، اس میں پہلے سورہ یاسین ہے، پھر سورہ رحمان ہے، سورہ جمعہ وغیرہ ہے. تو بعد میں دیکھ وہ کچھ پڑھتا ہی نہیں. یہ کہتے ہیں یار تم نے سچ کہا، یہ تو 40 پارہ والا قرآن ہے. مگر پھر بھی اس نے کہا، باہر آ کے چلایا، نہیں دیکھو یہ شیعہ کافر ہیں، دیکھیں 40 پارہ والا قرآن ہم نے دیکھ لیا. اس کے باوجود اس نے پہل کی، اپنے شیعہ دوست کو بلایا، یار ذرا ادھر آؤ، تم تو کہتے تھے ہمارا قرآن اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو الگ سے قرآن ہے. کہاں ہے یار، تمہاری مسجد میں ہے. اور چلے گئے اور انہوں نے دکھایا وہ مفاتیح جنان تھی. کہا یار یہ دعاؤں کی دیکھا نہیں، میں نے قرآن دیکھا اس میں. کہا یہ وہ سورہ ہے جو نماز جو آپ پڑھتے ہیں، آپ کو وہ سورہ پڑھنی ہے، اس لیے آپ قرآن نکالیں گے، پھر دعا کی کتابیں نکالیں گے نماز کے لیے. یہ ایک ہی کتاب آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے، آپ کو ادھر ادھر جانے. اچھا یہ بات ہے. اگر یہ جو تعلقات نہ ہوں، اگر یہ کوشش نہ کرتا اس اصل بات کو جاننے کے لیے کہ بات کیا فساد ہے، ہوتا سر. تو یہ جناب کشمیر میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ 12 تاراج ہوئے، کشمیری شیعوں کو قتل عام کس طرح کیا گیا، اور ایک اور قتل عام ہو جاتا اور پھر پتا چل رہا تھا یار بات غلط تھی. اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں، اصل دیکھیں کہ آپ نے جو بات سنی ہے وہ کیا بات ہے. اگر شیعہ اتنا اکڑ رہے ہیں کہ شیعہ کیونکہ اس لیے اکڑ رہے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے، ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حامی ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کو انتخاب کیا. آپ اس کو چھوڑ کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، نصیحت کی، نہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں. ہمارے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیٹی ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر صحابہ تو ہے نا. ایک کوئی مسلمان وہ ہے جو حضرت ابوبکر کو اپنا امام انتخاب کرتا ہے، ایک صحابی اس کو قبول کرتے ہیں، اور دوسرا مسلمان دوسری صحابیاں ان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بات پہ یقین کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ علی مرزا نے اگر کہیں کہ قرآن میں ذکر نہیں امامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی امامت کی، یہ صحابہ حضرات نے خود فیصلہ کیا اور اللہ کے رسول نے بھی یہی فیصلہ رکھا تھا کہ بھئی یہ لوگ خود فیصلہ کریں گے. اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ وہاں پہ جو صحابہ نے فیصلہ کیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق علی مرتضیٰ علیہ السلام پہلا امام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضرت ابوبکر پہلا امام ہے. ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر علیہ السلام کو اپنا پہلا امام قبول کیا، اللہ ان کو ان کے ساتھ محشور کرے، اور جنہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات پہ ایمان لا کے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنا پہلا امام مانا، انہیں اللہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کی امامت کے ساتھ محشور کرے. اس میں گالی گلوچ کی بات کہاں؟ یعنی جہاں پر اگر ہم ان اختلافی باتوں کو اس طریقے سے وہ کھولیں گے نہیں، اب ان ذرافتوں کو اب بیان نہیں کریں گے. یعنی آپ کا
یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ باتیں یعنی جو کانٹریکٹ ہے بیچ میں لوگوں کا، یعنی انٹرفیتھ جس طرح سے ڈائلاگ دوسرے اقوام کے ساتھ ہوتے ہیں جو نان مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، اس طرح سے مسلمانوں کے اندر باقاعدہ ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر جگہ اس کا دروازہ دوبارہ کھلنا چاہیے. اس سے دوریاں ختم ہوں گی، اس سے قربتیں ہوں گی، اور اس میں وہ طبقہ خاص طور سے جو شریر طبقہ ہے، جو کہ جس طرح سے آپ نے ایک تاراجی کشمیر کا ذکر کیا جس کے اندر وہ خود بھی میں نے پڑھا ہے، جس کے اندر جو 10 غارتیں تو بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس میں ہر دفعہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بعد میں معلوم ہوتا تھا کہ اس فساد کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر، قذف کے اوپر تھی، اور کتنے ہی لوگوں کا، معصوم لوگوں کا خون بہ جاتا تھا. ان تمام چیزوں کا دروازہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام فرقوں کا آپس میں ایک ایسے پلیٹ فارمز ہوں کہ جہاں پر مل بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، ورنہ جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ ایک فساد کی طرف چلی جائے گی. قبلہ عسکری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت خوبصورت بات آغا صاحب نے کی ابھی. قبلہ تو اس پر مزید ایسے کون سے نظریات ہیں جن کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا ہے؟ کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے اس کے اوپر بھی کوئی پابندی لگائی گئی ہے، یا ہم نے تمام ہی نظریات کو احسن طریقے سے، شائستہ طریقے سے، یا یوں میں کہوں صاف صاف کہ جس طرح مولا امیر المومنین نے بیان فرمائے ان کی سنت کو اگر ہم ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ مولا امیر المومنین نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر اپنے حق کا انہوں نے دعویٰ نہ کیا ہو، انہوں نے رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان نہ کی ہو، انہوں نے تمام نظریات بیان کیے، مگر اس احسن انداز سے بیان کیے کہ آج بھی کوئی مسلمان کسی بھی فرقے کا مولا امیر المومنین کے اوپر انگشت نمائی نہیں کر سکتا، چاہے ان کو اول امام مانے یا نہ مانے، مگر ان کو جو ہے وہ تمام سلسلے روحانی انہی سے جا ملتے ہیں، تمام تر ان کو اپنا پیشوا سبھی مانتے ہیں. تو قبلہ وہ کیا چیز ہے، وہ ذرا تھوڑا سا اور واضح فرمائیں عسکری صاحب. دیکھیں آپ کی خدمت میں پہلے میں معذرت چاہوں گا، کچھ فیو منٹس کے لیے شاید کنیکشن میں کوئی پرابلم ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، دیکھیں اصل میں جتنے بھی ہمارے نظریات و اعتقادات ہیں ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکس نہ کر سکیں. اس میں کوئی ایسا پہلو ہے ہی نہیں کہ جس میں طنز ہو، اس میں کوئی ایسا پہلو ہے نہیں کہ جس میں شرارت ہو، اس میں کوئی ایسا پہلو ہے نہیں کہ جس میں کسی کو ٹھیس پہنچے. نہ دلیل اور نظر یعنی پروف کے ساتھ کسی مثال کے طور پہ ہمیں حضرت علی امام اول ہے کرنے کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی دلیلیں ہیں ان تمام دلیلوں میں کہیں کوئی بھی ایسا پہلو نہیں پایا جاتا کہ جس میں کسی کو کوئی ٹھیس پہنچائی گئی ہو یا کسی کو کوئی طنز کیا گیا ہو. نہ، یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہم اماموں کی عصمت کے قائل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے معصوم ہونے کے قائل ہیں. خود ان کے معصوم ہونے کے قائل، ان کی عصمت کو ہم جب ثابت کریں گے، پروف جو ہم دیں گے، تو عصمت کے پروف میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آتی ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو ٹھیس پہنچے. ہم پروف کیا کریں گے عصمت میں؟ ہم یہ ثابت کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جنات السلام ہے، یا عصمت کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. آپ معصومہ ہے، معصومہ کس معنی میں؟ اسی معنی میں جس میں رسول خدا معصوم ہے. جس معنی میں رسول خدا کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، یعنی معصوم عن الخطا، معصوم مثلا عن الثم، عن الاثم، عن الذنب. یہ جو ہم عصمت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، خوب اس کو جب ہم قرآن سے ثابت کریں گے یا جب ہم روایات سے دلیل لے کر آئیں گے تو اس میں نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی طنز ہے، نہ کوئی منفی پہلو ہے. یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے جتنے بھی دیگر ائمہ امامت کو ثابت کرنے سے متعلق جب بھی ہم دلیل و پروفز لے کر آئیں گے، جب ہم ثابت کریں گے، تو اس میں کہیں کوئی بھی ایسا پہلو نہیں پایا جاتا کہ جس میں کوئی اشتعال ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن میں آپس میں بیٹھ کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں لیڈرشپ کا مسئلہ، جیسا کہ قبلہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے. لیڈرشپ جو ہے یہ سمپل لیڈرشپ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہماری دنیا اور آخرت دونوں سے ہے. ہمارے دین سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری قیامت سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری موت سے قبل سے بھی اس کا تعلق ہے، اور موت کے بعد کا بھی اس کا تعلق ہے. یہ موضوع ایسا ہے ہمیں محشر میں سوال ہوگا، جس کی بنا پر ہماری جنت اور جہنم کا تعین ہوگا، جس کی بنا پر ہماری بقا اور ہماری جو ہے نجات اور ہماری جو ہے وہ تباہی کا فیصلہ ہوگا. تو یہ اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے، مسلمانوں نے اس کو بالکل متروک موضوع بنا دیا ہے، یا مسلمانوں نے اس کو اشتعال، جنگ، اختلاف کا موضوع بنا دیا ہے. میری ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے تمام علماء، عمائدین، مختلف مذاہب کے عمائدین سے کہ وہ اس اہم اور بنیادی موضوع کو اختلاف کا موضوع نہ بنائے بلکہ نجات کا موضوع بنائے.
ٹھیک ہے، آپس میں انتشار کا موضوع نہ، اور نہیں کہیں بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، ہم بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، ہم یہ دعا کریں گے بیٹھ کے اپنی گفتگو کے بعد کہ آپ کو نجات ملے، آپ یہ دعا کیجیے اپنی گفتگو کے بعد کہ ہمیں نجات ملے، اسی طرح تو گفتگو ہوتی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کر، ٹھیک ہے، تو ہم یہ اوپن فورم ہے ڈسکشن کا، ہم اس کو اوپن رکھیں، اور اس میں کہیں کسی بھی بات سے نہ کسی کے نظریات کو ٹھیس پہنچتی ہے، نہ کسی کے اعتقادات کو ٹھیس پہنچتی ہے، نہ کسی کے مقدسات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کا مسئلہ حل کرنا ہے، ہمیں اپنی دنیا کا مسئلہ حل کرنا ہے، ہمیں مسلمانوں کی امت مسلمہ کی قیادت اور لیڈرشپ کا مسئلہ حل کرنا ہے، ہمیں مسلمانوں کے مستقبل کا مسئلہ حل کرنا ہے، ہمیں مسلمانوں کے حال کا مسئلہ حل کرنا ہے، تو یہ تمام وہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہے ویری مچ انٹر ریلیٹڈ ہمارے نظریات و اعتقادات سے، ہم اس سے ہٹ کے اگر چاہیں کہ ان موضوعات کو حل کر لیں تو اٹ از امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے ملکوں کا صحیح. مقدر ہمارے نظریات سے وابستہ ہے، خوب اتنا امپورٹنٹ موضوع۔ اچھا، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جتنے بھی ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے، فرض کیجئے آئیے ہم حتیٰ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم جب ڈسکس کریں سلام گے، اللہ شہزادی زہرا ابھی ایام فاطمہ آنے والے ہیں، خوب ایام فاطمہ آنے والے، لوگ سمجھتے ہیں شہزادی کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو کسی کے مقدسات کی توہین ہوگی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ شہزادی کی زندگی کے ہم پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی میں ہمیں بہت سارے ایسے مثلا پروف ملتے ہیں کہ اسلام کی بہت ساری بنیادیں اس کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں۔ شہزادی ایک بہترین دلیل ہے امامت کے ثبوت کے لیے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی حقانیت کے لیے ایک بہترین دلیل ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ وہ بہرحال علامہ امینی کا وہ قصہ بہت معروف ہے کہ جو آپ مکے میں جا کے جب علماء کے مجمع میں گفتگو ہونے لگی تو آپ نے ایک چھوٹی سی حدیث بیان کی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اس حال میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو سبوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، بالکل اوتھینٹک ہے، بالکل یعنی صحیح السند ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا، یہ بتاؤ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو فاطمہ کا امام کون تھا؟ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے شہزادی زہرا کا وجود، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود جو ہے وہ دین کی فلاح کے لیے اس موضوع سے ڈسکس کرنا ضروری ہے، نہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو۔ اب بتائیے اس حدیث سے کہاں انتشار ہو رہا ہے؟ یہ حدیث تو رسول خدا کی حدیث ہے۔ ہم اگر موضوع کو فتنہ بنانا چاہیں تو فتنے کی طرف جائے گا، اگر موضوع کو نجات کا سبب بنانا چاہیں تو نجات کی طرف آئے گا۔ تو یہ موضوع ہمیں بہت جینٹلی اس پہ ڈسکس کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے کتنی متانت کے ساتھ آپ نے گفتگو کی۔ اب وہاں جو فقہا بیٹھے تھے، کسی نے علامہ امینی کے خلاف تلوار اٹھائی؟ کسی نے علامہ امینی کو کافر کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ سبوں نے آپ کا احترام کیا، خاموشی کے ساتھ سب اپنے اپنے راستے چلے گئے، علامہ امینی بھی اپنے ملک واپس آ گئے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ان موضوعات پہ اتنی فراغ دلی اور صبر و تحمل کے ساتھ ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب گفتگو کریں تو اس میں ادب کا لحاظ کریں۔ ائمہ رسول خدا کے پاس دیکھیے یہ اخلاقی پہلو ہے گفتگو کا، ٹھیک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض مشرکین آتے تھے، بددہانی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، لیکن آپ ان ریورس ان کو جواب اسی طرح نہیں دیتے تھے۔ رات میں ایک شخص آتا ہے اور بڑی توہین کرتا ہے، آپ خاموشی سے اس کو گھر لے جاتے ہیں۔ جب صبح نکلتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک محمد رسول اللہ یہ کہہ کے نکلتا ہے۔ رسول خدا نے مسلمانوں سے خطاب کیا۔ جی ایک کالر کو لے لو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بھی کچھ سوال کرنے ایک دو۔ جی بسم اللہ جی فرمائیے۔ میں نے کہنا جو خانہ کعبے میں جو کعبے پڑے ہیں وہ کیا ہے خانہ کعبہ؟ کیا خانہ کعبہ میں کیا سوال سمجھ نہیں آیا؟ پڑے ہیں جی سمجھ، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے مجھے۔ خانہ کعبہ کے پاس جو صحابی پڑے ہیں اپنے، کیا پڑے؟ صحابی پڑے ہیں نا۔ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا چیز پڑی ہے؟ جو صحابی پڑے ہیں رسول پاک کے پاس کی صحابی نہیں پڑے۔ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چیز پڑی ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ کچھ پڑھا ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہا کیا پڑھا۔ ٹھیک ہے چلیں ہم اب اس پہ بات کرتے، ٹھیک ہے آپ دیکھتی رہیے پتہ کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ قبلہ صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سسٹم کیا فرما رہی ہے۔
جی ان کے سوال کا اللہ ان کو اجر دے. تو ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کریں، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تو یہ موضوعات ایسے موضوعات ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف و انتشار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے بزرگ علماء نے کیا. ٹھیک ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا موضوع نکالے. میں نے ایک شہزادی زہرا کہ جو یعنی اساس اور عنصر ہے سلام اللہ علیہ، یعنی شیعت کا آغاز حضرت علی کے بعد کیا نام ہے، جو روح رواں ہے شیعت کی، وہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود ہے. اول مدافع ولایت شہید پہلی مدافع ولادت کی ولایت کی شہیدہ. جی ہاں، جی ہاں. تو لیکن اب دیکھیے شہزادی کے وجود سے متعلق ہم جب بھی ڈسکس کریں گے، مثال کے طور پہ فرض کی کوئی بھی پہلو ایسا جو منفی پہلو ہے، اگر ہم فرض کیجیے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ڈسکس کریں گے تو وہ منفی پہلو ہمیں منفی نظر آئیں گے، لیکن جب ہم آنکھیں کھول کر صبر و تحمل کے ساتھ حق کو جاننا چاہیں گے تو وہی ہم کو ظلم نظر آئے گا. اب اس میں جذبہ بھی تو ہو نا کہ مطلب اگر کوئی اسلام کی اور مسلمانوں کی فلاح چاہے گا تو وہ ضرور حصہ لے گا، اور جو اپنی دکان چلانا چاہے گا وہ کبھی نہیں کرے گا یہ بات. اس کو تو کافر کرنے میں لطف آئے گا. بالکل آپ کی اس بات کو تو صحیح کافر کہنے میں آئے گا نا مزہ. وہ تو بھی دکان چلا رہا ہے. جی آپ دیکھیے، میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی الحمدللہ امت مسلمہ میں ایسے دانشور اور اہل عقل علماء موجود ہیں کہ جو میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں وہی ان کی خواہش بھی ہے. وہ چاہ رہے ہیں بیٹھ کے ڈسکس ہو، بیٹھ کے اس پہ نیگوشیٹ کریں، ٹیبل ٹاک ہو. ایسے جو بیچارے پلیٹ فارم میں ان کو نہیں مل پاتا، وہ لائم لائٹ میں نہیں آ پاتے ہیں، لیکن ایسے میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے. وہ لوگ جو سامنے میں مجمع کے سامنے یا سوشل نیٹ ورک کو فیس کر کے جو اپنے پیغام دیتے ہیں، اس طرح کے جو مثلا نفرت انگیز ہوتے ہیں، نفرت آمیز ہوتے ہیں، وہ بہت انگشت شمار لوگ ہیں، ویری لمیٹڈ پیپلز ہیں کہ جن کو مثال کے طور پہ کہیں نہ کہیں ان کے اغراض یا ان کی جہالت یا نادانی ان کی چھپی ہوتی ہے. اللہ علم، میں نہیں جانتا، میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا. ہم تو چاہتے ہیں کہ بڑے پلیٹ فارم پہ بات ہو. ہم بتائیں کہ غدیر میں 1.25 لاکھ لوگ تھے، آپ کو بتایا نہیں گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ جناب زہرا سلام علیہ کا امام کون تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ بات ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے عزاخانے کے دروازے بند کر کے لاؤڈ اسپیکروں کا رخ اپنی عوام کی طرف کر کے اور اس کو بولتے رہیں. ہم چاہتے ہیں پوری دنیا سنے، پورا عالم سنے کہ جناب زہرا کا امام کون تھا. پورا عالم سنے کہ مولا امین المومنین کو 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے چنا گیا تھا، مسجد کے حجرے کے اندر نہیں، 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے. ممبر پالان سے رسول نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے بتایا تھا کہ یہ ہے میرا وسیع. ہم چاہتے ہیں، ہم ہی تو چاہتے ہیں کہ سب آ کر بیٹھے، سب آئیں اور سنیں. یہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آگا بھائی میں نواز پاک جناب بسم اللہ جی. تو میں شارٹ اینڈ سویٹ بالکل 5 منٹ رہ گیا میرے پاس. بسم اللہ. آگا جان بسم اللہ. اور ان کی خدمت اسلامیہ کی. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو علماء کرام یا جو عوام جو مسلمان جو ہے وہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے کیا نام ہے ان کا جدید پلید کے متعلق وہ خیالات ہیں ان کے فیور میں وغیرہ وغیرہ، تو ان کا کیا رائے کیا جائے. اور دوسری بات ہے کہ جو آپس مسلمانوں کی تقاضات میں جو مذہبی نظریات ہیں وہ تو ان کو حوالہ دینا چاہیے، علماء کرام کو حوالہ دینا چاہیے، بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس میرا یہ سوال ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. درد دل آپ نے پیش کیا. قبلہ آخری ہمارے پاس 5 منٹ بلکہ اس سے بھی کم ٹائم. عبدالحسین صاحب، یہ پلیٹ فارم بند کیوں ہوا؟ یہ محدود کیوں ہوا؟ بند تو میں نہیں کہوں گا کہ پوری طرح سے بند ہو گیا، نہیں موجود ہے، اور آیت اللہ خان نہیں بلاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، مکمل بند نہیں ہے، مگر محدود کیوں ہوا؟ یہ شلنگ کیوں ہوا؟ سکڑا کیوں؟ یہ اس کو تو پھیل جانا چاہیے تھا. میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل تعلیم کا زمانہ ہے، بہت ہی وسیع سطح پر کام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے ایک جگہ سے آواز ٹوٹ رہی ہے، ایک 2 جگہوں سے آواز ٹوٹ رہی ہے. مقصد میرا یہ ہے آغا جان کہ 1-2 جگہ سے کیوں آواز اٹھ رہی ہے؟ ایران سے اٹھ رہی ہے، جامع ازہر سے اٹھ رہی ہے، آیت اللہ سسٹانی اٹھا رہے ہیں. پوری دنیا سے اٹھنی چاہیے. ہر جگہ مسلمان ہیں، سب کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا آپس میں ہم برادر کشی نہ کریں، ایک دوسرے کے سر نہ اتاریں، ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اس وقت تو فاصلے بھی سمٹ گئے ہیں.
تو اب تو اتنی زیادہ دوریاں بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو اونٹوں پہ اوپر جانا پڑے گا، جو پانی کے جہازوں سے جانا پڑے گا. اب تو بہت ساری چیزیں الیکٹرانک میڈیا نے آپ کو سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں حل کر دی ہیں. تو اتنی زیادہ شدت کے ساتھ آواز کیوں نہیں اٹھ پا رہی؟ جہاں جہاں آپ اسلامی ممالک میں عوامی نمائندگی پائیں گے وہاں یہ مطالبہ آپ ضرور دیکھیں گے. وہ شیعہ سنی مل جل کر مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک میدان میں یا تو نظر آ رہے ہیں یا اس کا مطالبہ کرتے ہیں. مگر جو عوامی نمائندہ نہیں ہے مگر اسلامی ممالک کے حکام ہیں، طاغوت نے ان کو وہاں پر کھڑا کیا ہے، تو آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ کیا وہ بات کریں گے کہ جن سے ان کو نقصان ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ جو جہاں پر شیعوں کا ترہ امتیاز بس یہی ہے اصولی دین میں، عدالت اور امامت کا اصولی دین میں. آپ دیکھیں کہ اگر معصوم بھی نہیں ہے، جب اسلامی حکومت شیعوں کی تو ایک ہی اسلامی حکومت ہے اور پوری دنیا ان کے خلاف ہے. ایران میں اسلامی حکومت ہے شیعہ، کیونکہ وہ جو حاکم ہے وہ عادل بھی ہے اور عالم بھی ہے اور پوری دنیا دشمن ہے. آذربائیجان شیعہ ملک ہے، نہ عادل ہے نہ عالم ہے، سبھی کا چہیتا ہے شیعہ ہو کے. انہیں وہاں پر بھی ہم شیعہ سنی بھی، سنیوں کا حال بھی یہی ہے. آپ کسی ملک میں اہل سنت دنیا میں وہاں کے حاکم کو نہ عادل پائیں گے نہ عالم پائیں گے. تو یہ کہاں آپ قرآنی ترجمانی کی بات کرنے کو وہاں سنیں گے کہ بھئی قرآن کہتا ہے کہ بَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن کی باتوں پہ کون عمل کرے گا؟ یہ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اب چونکہ ایران میں 40 سالہ پابندیوں کی وجہ سے ان کی یہ ثقافتی فعالیت محدود رہتی ہے، اس لیے اس کے اثرات اس طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں جس سے توقع کی جاتی ہے. مگر ابھی جو حالات سدھر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو اسلامی انقلاب نے، جو قرآنی انقلاب ہے، کربلا کا انقلاب ہے اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا ہی یہی مقصد تھا کہ قرآن کی بالادستی ہو. اور جہاں پر آپ نے حی علی خیر العمل کو حذف کر کے آپ نے کوئی اور وہاں پہ لایا، حی علی خیر العمل کا احیاء ہو جائے گا. تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. عالم اسلام اس کی جو ہے تشریح محسوس کی جاتی ہے. اور اگر حکومتی سطح پر نہیں کیا جاتا ہے، مثلا جس طرح میں نے اپنی مثال دی کہ اگر میں اس لیے ڈرا کہ مجھے ایران کا ٹیگ لگے، میں نے انفرادی طور پر یہ کام کرنا چاہے کہ میں ایران نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، قرآن کا کام ہے. سبھی اس سطح پہ کام کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. جزاک اللہ. انتہائی مشہور ہیں اور انتہائی ممنون ہے اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کا. جناب عسکری مرزا صاحب نے ہمیں کویت سٹی سے جوائن کیا. ہمارے ساتھ حجت اسلام سید عبدالحسین موسوی مدغامی صاحب جموں کشمیر سے ہمارے ساتھ رہے اور مسلمانوں کے درمیان جو اعتقادات اور مذہبی نظریات ہیں اس کو کس طرح سے احسن طریقے سے اپنی نوجوان نسل کے سامنے بیان ہو کہ اس کو فساد سے بھی دامن تہی کی جائے اور نظریات کو بھی آگے بڑھایا جائے اور ان پلیٹ فارموں کو مزید پھیلایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ وحدت کی آواز، کیونکہ بقول آیت اللہ خامنہ کہ ہر توڑنے والی آواز شیطان کی ہے اور ہر جوڑنے والی آواز خدا کی پیروی میں آواز ہے. تو اس آواز کو آگے بڑھائیں جو آواز لوگوں کو جوڑتی ہے، نہ کہ شر اور آگ اور فساد کی آواز کو. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف لے کر جائیں گے اور ہمارے آج کی اگلی ملاقات انشاءاللہ ہماری پروردگار زندگی رہی دی تو کل UK ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے.